بنی عباس بھی کسی زمانے میں مظلوم تھے، لیکن جب ان کو اقتدار ملا اب دھوکہ بھی دیا جائے مومنین کو، حالانکہ کسی معصوم نے ان کی تائید نہیں کی، لیکن یہ سب کو دھوکہ دیتے رہے مومنین کو، شیعوں کو، کہ ہم اہل بیت کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اہل بیت کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اہل بیت کے حق۔ اور جب ان کو حکومت مل گئی تو یاد رکھنا کہ بنی امیہ سے زیادہ، صرف ایک کربلا کا فرق ہے، کربلا کا واقعہ ان کے دور میں نہیں ہوا، لیکن مظالم کے حساب سے بنی امیہ سے آگے بڑھ کر بنی عباس نے مظالم کی۔ آپ نے کبھی سوچا اس بات کو کہ معصوم سامرا میں کیوں ہے؟ 10ویں اور 11ویں امام سامرا میں کیا ہے بھائی؟ بغداد میں ہوتے، نجف میں ہوتے، کربلا میں ہوتے، کاظمین میں ہوتے، مدینے میں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ امام کا اپنا اختیار نہیں ہے، وہاں تو آبادی بھی نہیں ہے نا۔ قید کرنے کا طریقہ یہ ہے نا، جیسے مامون نے امام کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا تھا نا تاکہ میرے زیر نظر رہے، میرے سامنے رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سامرا سے کیا واسطہ؟ سامرا میں کل بھی آبادی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے مومنین کی آبادی، پھر امام کا وہاں کیا کام؟ دو وجوہات کی بنا پہ یہ دو مظلوم اماموں کو سامرا لے جایا گیا تھا۔ ایک تو ان کے چاہنے والوں سے کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے، دوسرے یہاں ہمارے تحت نظر رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 9ویں اور 10ویں امام کے ساتھ کیا قانون تھا متوکل کا؟ ہفتے میں 2 بار دربار میں بلایا جاتا تھا، کیونکہ یاد رکھیے کچھ عرصے کے لیے سامرا اس وقت کیپٹل تھا، بغداد بھی تھا اور سامرا بھی ان کا دارالخلافہ تھا، دارالخلافہ تھا اس وقت متوکل کا۔ اب تک ان کے محل کے کھنڈرات کے آثار وہاں پہ موجود ہیں۔ یہ اللہ کا اپنا نظام ہے کہ ان کے وہ کھنڈرات ہیں اور امام کا روضہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں نا ہے۔ تو 9ویں اور 10ویں امام کو سامرا کیوں لایا گیا تھا؟ ایک تو اپنی آبادی سے کٹ، اور پھر جو ملنے آئے گا تو خود پتہ چل جائے کہ کئی شیعہ ہے، بس اس کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں شیعہ کیسے ملتے تھے بیچارے؟ سبزی فروش بن کے جاتے تھے، کوئی گھی کا کنستر سر پہ بیچنے کے جائے کچھ اس طرح کے جاتے تھے، اور یہ امام کا ایک نیٹ ورک تھا اور امام کا پیغام لے کر نکلتے تھے۔ تو ایک دفعہ کچھ شیعہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے، انہیں معلوم تھا کہ کل امام کو دربار میں جانا ہے، ہم زیارت کریں گے۔ ادھر جاسوس لگے ہوئے تھے، لگا دیے تھے متوکل نے کہ جو زیارت کرنے کے لیے اس سب کو پکڑ لینا، وہ شیعہ ہوں گے۔ باہر سے بھی آتے تھے نا لوگ تجارت کے بارے میں۔ تو آپ جانتے کہ ایک دن پہلے امام کی توقیع ان سب کو پہنچ گئی، توقیع امام کا خط پہنچ گیا۔ امام کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ خبردار کل کوئی مجھے سلام نہ کرے، تم میں سے کوئی بھی مجھے سلام نہ کرے، بلکہ ہاتھ بھی نہ اٹھائے، تم سب کی جانیں خطرے میں ہیں، میری طرف اشارہ بھی نہ کرنا، میری طرف دیکھنا۔ یعنی ایسا ماحول، اب بتائیے کیسا جبر کا ماحول تھا۔ اس ماحول رکھا کیوں امام کو؟ ایک وجہ تو میں نے بتا دی نا کہ معلوم ہو جائے گا جو شیعہ آئے گا اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہ قید ہے، سامرا میں قید ہے امام، ورنہ سامرا میں آپ خود سوچیں نا کیا کام ہے امام کا؟ کیوں گئی ہے 2 امام سامرا میں؟ گئے نہیں، لے جایا گیا۔ ورنہ کاظمین میں ہے نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کہاں؟ کاظمین میں ہیں، بھائی نجف میں ہوتے، کربلا میں ہوتے، اور امام کو اختیار دیا جاتا تو مدینے میں ہوتے نا، یہاں کیوں؟ سامرا میں کوئی کام نہیں تھا۔ قید یہی گھر قید ہے، کیونکہ نظر میں ہے، وہاں صرف جاسوس ہے، گھر تک میں جاسوس ہے۔ اور اسی امام کے زمانے میں، آپ دوسری بات سنیے کیسا زمانہ تھا۔ امام سامرا میں ہے اور شیعوں کے عقائد پہ حملہ ہو گیا، بغداد، نجف، کربلا میں پلانٹڈ لوگ لائے گئے۔ یہ محمد ابن نمیر النصیری، یہ جو نصیری کہتے ہیں خدا کے بندوں، مولا کے زمانے میں نہیں تھا یہ۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا کے زمانے میں کردار تھا، کہانی بھی بنائی ہوئی ہے، ایسے مارا ایسے زندگی یوں کہ میں آپ کو پورا اس کا چھجرہ بتا رہا ہوں۔ بنی نصیر کا تھا، محمد ابن نمیر النصیری یہ ہے، اس کو پلانٹ کیا گیا تھا 10ویں امام کے زمانے میں۔ اس نے یہ عقیدہ گڑھا تھا کہ اللہ حلول کرتا ہے علی میں، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، اور اب حسن عسکری نے مجھے مبعوث کیا ہے، میں نبی ہوں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسے ہی وجود میں آیا تھا، اور امام نے ہر جگہ اپنے مومنین کو پیغامات بھجوائے، 3-4 عقیدے گڑھے گئے امام کے سامنے۔ اور اس بتائیے کیسا خطرناک زمانہ تھا۔ امام اس سے نہیں ڈرتے تھے کہ شہید کر دیا جائے، اس سے ڈرتے تھے جو نظریاتی حملے ہو رہے تھے، فرقے بنائے جا رہے تھے امام کے نام پہ۔ تو امام نے یہاں تک کہا تھا کہ یہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون۔ ہمارے چاہنے والوں تک پیغام پہنچا دو کہ ان کے دھوکے میں مت آنا، یہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے۔ ہمارے نام پہ عقائد کو، اسلام کو مسخ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اب جب بھی ایسا نظریاتی
جانوں کا حملہ ناکام ہو جائے، ہزاروں شہید کر کے مقصد نہیں لے سکی دنیا، تو نظریاتی حملہ ہوتا، سمجھ گئے؟ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ائمہ طاہرین کے دور میں بھی یہ ہوا، مگر کیا ہوا؟ تشیع اس سارے آگ اور خون کے سمندر سے نکل کے سرخرو ہو گیا۔ آج بھی کیونکہ پوری دنیا میں اگر شکست ہوئی ہے تو شیعوں کے حد ہو رہی ہے نا، نہیں ہو رہی؟ اور کون لڑ رہا ہے؟ کوئی لڑ رہا ہے؟ عراق میں جو ان کا حشر کیا ہے، شام میں جو ان کا حشر کیا ہے، لبنان میں جو حشر کیا ہے، کس نے کیا؟ علی کے چاہنے والوں نے کیا ہے نا، حسین کے ماننے والوں نے کیا ہے نا۔ باقی کسی میں دم ہے لڑنے کا؟ لڑ لیں ان سے، جس میں دم ہے، جس کو بہت اپنا شوق ہے، نکالے تو لڑیں ان سے۔ کون لڑ رہا ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے آپ پر اٹیک ہے نظریاتی، آپ کی صفوں میں نئے نئے آئٹم چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ پراگندہ کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن اطمینان رکھو، جو ایسا کر رہے ہیں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہیں خود۔ تشیع کو کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اللہ بھی نگہبان ہے، اور پھر اللہ نے ایک وارث حقیقی کو پردے غیبت پہ رکھا۔ اسی کی آمد کو روکنے کے لیے 11ویں امام کی قید اتنی سخت ہو گئی تھی کہ گھر میں کنیزوں کے بہانے عباسیوں نے اپنی جاسوسائیں بھیجی تھی، جاسوسائیں بھیجی، جن کا کام یہ تھا کہ صرف جناب نرجس خاتون پہ نگاہ رکھنا ہے۔ جانتے ہیں نا آپ کے لوگ اس بہانے بھی عقیدے پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ معصوم پیدا نہیں ہوتا، وہ یوں دھماکہ اور ایسے آگے اس سے ہوتا ہے۔ اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ 12ویں کی آمد کی۔ میں بھی مثال دیتا ہوں۔ جناب موسیٰ کیسے آئے تھے؟ جناب موسیٰ کے گھر میں جاسوس آئی تھی نا، فرعون نے بٹھا دی تھی نا، اللہ نے کیا کیا؟ آثار حمل کو چھپا دیا، ایسے ہی ہے نا، پوشیدہ کر دیا نگاہوں سے، اور جناب موسیٰ آ گئے۔ اب آئیے، جب یہ 14 شعبان کی آئی ہے نا، تو 11ویں امام نے معصوم نے بلایا ہے کسی اپنی پھپھی جناب حکیمہ خاتون، جنہوں نے زیارت کی، جانتے ہو نا، اس قبے میں 4 قبریں ہیں نا، قبور مطہر کتنی ہیں؟ 4۔ 2 امام ہیں، ایک جناب حکیمہ خاتون، ایک جناب نرجس خاتون، یاد ہے نا؟ 4 ہیں جنہوں نے زیارت کی، جس نے نہیں کی پروردگار سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ تو جناب حکیمہ خاتون کو بلایا اور بلا کر کہتے ہیں پھوپھی جان، نرجس خاتون کے حجرے میں چلی جائیے، آج وہ رات ہے جس کی صبح کا ہم سے وعدہ ہے، جس کی صبح کا ہم سے۔ چند لمحوں میں واپس آ گئی جناب حکیمہ خاتون، آنے کے بعد کیا فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، اے میرے امام، اے میرے سید و سردار، میں تو نرجس خاتون نے ولادت کے کوئی آثار نہیں پاتی، ایسے ہی ہے نا، یہی سنتے ہیں نا آپ، یہی میں بھی پڑھ رہا ہوں، یہی ہے بھی یہی، یہاں تک ہے۔ اگلا جواب تو بتاؤ امام نے کیا کہا، امام نے کیا فرمایا جواب میں؟ امام نے جو جواب دیا وہ بھی تو بتایا کرو لوگوں کو۔ جیسے یہ فرمایا آپ نے، امام مسکرائے، اور مسکرا کے کہتے ہیں پھوپھی جان جائیے، واپس جائیے، یہ آنے والا ویسے ہی آئے گا جیسے موسیٰ آئے تھے، یہ آنے والا، بس یہ 4 یا 5 سال کس طرح سے رکھا اللہ نے پوشیدہ۔ ہاں، جن چند لوگوں کو گواہ بنانا تھا امام نے گواہ بنایا، یہ دیکھو یاد رکھنا میرے بعد امام وہی ہوگا جو میری نماز پڑھائے گا۔ حالانکہ عباسی بڑے خوش تھے، انہوں نے اتنے فرقے بنا دیے تھے تشیع میں، اور جعفر کذاب جو بعد میں جعفر تواب بنے، انہیں بھی تیار کر لیا تھا کہ تجھے امام بنا کے پیش کر دیں گے، تو ہمارا آدمی ہے۔ اگر رہبر ہی ان کا آدمی بن جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا، ان کے لیے آسانی ہو جائے گی نا۔ تو یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، اپنا آدمی پلانٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ چاہیے آئٹم، یہ لو یہ آئٹم دے دیتے ہیں۔ تو جعفر کا آئٹم تیار کیا گیا تھا کہ جب یہ نماز پڑھائے گا شیعہ خود سمجھیں گے کہ یہی ہے 12واں امام، وہ 12واں ہمارے دربار کا آدمی ہوگا۔ یہ بہانے سے آتے تھے نا، سامان بیچنے کے بہانے گھروں پہ آتے تھے، یہاں سے امام کا پیغام جاتا تھا، ایک نیٹ ورک تھا امام کا جو پوری دنیا کے شیعوں تک پیغامات پہنچا کرتے تھے۔ بس ایک بار زہر تھوڑی دیا گیا ہے، کسی ایک دن کی بات نہیں ہے، یاد رکھنا، آہستہ آہستہ آہستہ، کیونکہ گھر میں کنیزیں ہوئی ہیں نا ساری، ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ آخر وہ شب آ گئی نا جو جدائی کی بات ہے، اور کیونکہ بظاہر خلیفہ نے آزاد رکھا ہوا ہے، بظاہر احترام بھی کرتا ہے، لہذا جب آپ کی شہادت ہوئی تو ملعون آ بھی گیا، پورا مجمع بھی لے آیا، پورا شہر سامرا کا۔ اب رونے پہ کوئی پابندی نہیں، کیونکہ خلیفہ خود کالے کپڑے پہن کر آ گیا نا، لہذا جو اصل شیعہ ہیں وہ بھی جی بھر کے رو رہے ہیں، ان کی نظریں اس پر ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا، نماز کون پڑھائے گا۔ دیکھا عباسیوں نے، خلیفہ عباسی خلیفہ نے، معتزد نے بلایا، جعفر کو آگے کر دیا،
اب شیعوں نے جیسے دیکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، دوبارہ کیوں ان کا اگر یہ امام ہے ہمارا، کیونکہ جانتے تھے نا، سب اس کے کریکٹر کو جانتے تھے، یہ امام ہے تو پھر ہو یا ختم ہو گیا قصہ آج ہمارا دین کا۔ لیکن ابھی وہ اسی شش و پنج کے عالم میں تھے، 5 سال کا بچہ آگے بڑھا، اس کا روب اور دبدبہ اتنا کہ پورا عباسیوں کا مجمع، ان کا لشکر، فوج، بادشاہ، خلیفہ وقت ساتھ، روب اتنا کہ اس بچے کو دیکھ کے سب مبہوت ہو گئے، سبتے کے عالم۔ اس نے دامن پکڑا جعفر کا، ابا کا، وہ کہا چچا ہٹا، امام کی نماز امام پڑھاتا ہے۔ بس بتا دیا امام نے کہ امام کے لیے سن و سال کی کوئی قید نہیں ہے،